عربوں نے اسلام سے پہلے قمری مہینوں کے نام استعمال کیے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا اور سارے عرب علاقوں میں رائج ہو گئے، اور یہ وہی صورت تھی جس میں یہ نام آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نیز یہ کہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5ویں دادا کلاب کا زمانہ تھا۔ قمری مہینوں کے نام رکھنے کی بجائے تسمیہ اور جن معانی کی وجہ سے ان مہینوں کو موسوم کیا گیا ہے انہیں اہل علم نے ذکر کیا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت شیخ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک رسالے میں لکھا جس کا نام المشہور فی الاسماء الایام والشہور، اس میں وہ رقم تراز ہے کہ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ اس مہینے کی حرمت کو مزید عیا اور موقت کرنے کے لیے اس نام سے موسوم کیا گیا، کیونکہ عرب اس مہینے کی حرمت کو دیگر مہینوں میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک سال محرم کو حرمت والا سمجھتے تھے اور آئندہ سال میں اس کی حرمت کسی اور مہینے میں منتقل کر دیتے تھے اور اسے حلال جانتے تھے۔ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر کہتے ہیں کہ محرم کی جمع عربی زبان میں محرمات، محارم اور محاریم آتی ہے۔ سفر المظفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربوں کے گھر سفر اور جنگوں پر روانگی کے باعث رہنے والوں سے خالی ہو جاتے، اور عربی زبان میں سفر المکان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے۔ اس کی عربی میں جمع اسفار آئی ہے۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ ہے، یہ ارتباع سے ہے، اور ارتباع یعنی گھر میں ٹکے رہنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ اس کی عربی زبان میں جمع اربعہ جیسے نصیب کی جمع ہے انصباء آتی ہے، اسی طرح اس کی جمع اربعہ بھی آتی ہے، جیسے رغیف کی جمع ارغفہ آتی ہے، اور ربیع الثانی کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ جمادی الاول، جمادی الاول کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا، یعنی جم گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہے تو لازمی بات ہے یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آئیں۔ البتہ یہ ممکن ہے جس وقت انہوں نے ان مہینوں کے نام دیے اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ جماد کے جمع عربی زبان میں جمادیات آتی ہے، جیسے کہ حباری کی جمع حباریات آتی ہے۔ عربی زبان میں جمادی کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ جمادی الاول اور جمادی الاولی، اسی طرح جمادی الاخر اور جمادی الاخرہ دونوں اسی طرح کہنا درست ہے۔ رجب عربی زبان کا لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اسے رجب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی جمع ارجاب، رجاب یا رجبات آتی ہے۔ شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بکھرنا یا منتشر ہونا۔ اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینوں میں گھروں میں قید رہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ اس کی جمع شعابین یا شعبانات آتی ہے۔ رمضان، رمضان کا لفظ رمضاں سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سخت گرمی۔ عربی میں رمضۃ الفصال اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی سے پیاسا ہو جائے۔ اس کی جمع رمضات یا رمضین یا ارمضہ آتی ہے، لیکن ہم عربی میں رمضان کو رمضان کہتے ہیں، کیونکہ ضاد کو ہم دوات پڑھتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ شوال کا لفظ عربی زبان کے مقولے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اسی سے یہ ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ جفتی کے لیے اپنی دم اٹھاتے ہیں۔ اس کی جمع شواویل، شواول اور شوالات آتی ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالقعدہ میں کاف پر زبر پڑھی جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں میں سفر کرنے اور گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس کی جمع ذوات القعدہ آتی ہے۔
ذوالحجہ میں ہا پر زیر پڑھی گئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زیر پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور زبر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اس کی جمع ذوات الحجہ آتی ہے۔ اب یہ کہ مہینوں کے تمام نام اور اس کے معنی کی شرح اصل اشتقاق بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وجہ تسمیہ بھی بیان کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی مورخین اور علماء لغت بیان کرتے آئے ہیں۔ خصوصی طور پر اگر اس میں تعلیمی مصلحت کار فرما ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس ناموں کے اصل اشتقاق کا مہینوں اور ناموں سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ قمری مہینے سال کے سارے موسموں میں بدل بدل کر آتے ہیں۔ نیز بجائے تسمیہ کا شرعی احکامات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ